عنوان ہے کھیلوں میں آسمان کی بلندی کو چھوتی ہوئی کارکردگی۔ آسٹریلیا کے شہر میں ہونے والی کامن ویلتھ گیم پاکستانی نقطہ نظر سے ہماری کارکردگی انتہائی مایوس کن اور نہ ہونے کے برابر تھی۔ پاکستانی دستہ جو کہ 75 نفوس پر مشتمل تھا، اس کی ترتیب کچھ یوں تھی: کھلاڑی لیڈیز 8، کھلاڑی مرد 45، آفیشل 21، ٹوٹل 75۔ ان لوگوں نے کل 11 ڈسپلنز میں حصہ لیا اور درج ذیل مرتبے تک پہنچے: گولڈ میڈل 1، سلور 3، برونز 1، ٹوٹل 5۔ بھارت نے جو اگلی کامن ویلتھ کی میزبانی اس وقت میزبانی کرنا تھا، اس کا ڈاٹا درج ذیل ہے: گولڈ 22، سلور 7، برونز 11، ٹوٹل 50۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ٹریک اینڈ فیلڈ میں پاکستان کا ایک بھی گولڈ میڈل نہیں، جبکہ ماضی میں 50 کی دہائی میں پاکستان کو ایشیا میں ٹریک اینڈ فیلڈ کا کنگ سمجھا جاتا تھا۔ محمد اقبال، خالق خان، غلام رزاق جیسے سرکردہ ایتھلیٹوں کے علاوہ دیگر بہت سے کھلاڑیوں نے ایشیا اور کامن ویلتھ میں اپنا نام بھی بنایا اور ملک کا جھنڈا بھی سربلند کیا۔ ہماری کارکردگی دن بدن نیچے کیسے جا رہی ہے؟ اس وقت ہم نے ٹوٹل 11 ڈسپلنز میں حصہ لیا اور صرف 1 گولڈ میڈل جیتا، باقی جو 4 ہیں ان میں 3 سلور اور 1 برونز۔ اگر ہم اس کا موازنہ بھارت سے کریں تو وہ کچھ یوں ہے کہ پہلے جب یہ کھیلیں کارڈف میں ہوئیں تو پاکستان نے 10 میڈل حاصل کیے، جس کی تقسیم یہ تھی: گولڈ 5، سلور 3، برونز 2، ٹوٹل 10۔ انڈیا صرف 3 میڈل لے کر گیا، جس میں 2 گولڈ اور 1 سلور تھا، یعنی اس وقت انڈیا کی پاکستان کے مقابلے میں 1/3 پرفارمنس تھی، اور اس وقت پاکستان کی اوورآل پوزیشن 4تھی تھی، جبکہ اب 17ویں اور ہم سے جو ملک اوپر ہیں ان میں چڈ بھی ہے، اور تو اور ایک سٹی سٹیٹ ہے سنگاپور، جس کی ٹوٹل آبادی ہمارے کسی شہر سے بھی کم ہے۔ سنگاپور نے 18 میڈل جیتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: گولڈ 5، سلور 6، برونز 7، ٹوٹل 18۔ درج بالا نتائج اور کارکردگی یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں اسپورٹس کس طرح تنزلی کی طرف گامزن ہے اور اس کے ساتھ کتنی لاپرواہی بے اتنائی برتی جا رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے اور فیڈریشن کی طرف سے اس میدان میں کیا قدم اٹھائے گئے ہیں؟ یہ یاد رہے کہ جس وقت ٹیموں کی سلیکشن ہوتی ہے، اس وقت پیمانہ صرف دوستی، یاری اور تعلقات کو سامنے رکھ کر ٹیمیں باہر بھیجی جاتی ہیں اور کھلاڑی چنے جاتے ہیں۔ کارکردگی کے معیار کو کم اہمیت دی جاتی ہے۔ فیڈریشن چونکہ کارکردگی کے معیار سے لاتعلق ہوتی ہیں اور ان کی نظم میں پلیئر اچھی پرفارمنس دیں یا نہ دیں، ان کا ٹور تو لگ ہی جائے گا۔ ہم نے تو جہاز پر بیٹھ ہی جانا ہے۔ ملبورن اولمپکس میں شریک پاکستانی پلیئرز اور آفیشلز کو دیکھا جائے تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ جوائے رائڈز کا ٹولہ تھا، جس کی ترجیح ملکی وقار کی سربلندی سے زیادہ ذاتی سیر و تفریح تھی۔ ابھی ان لوگوں کی تھکاوٹ اتری نہیں کہ 200 لوگوں کی ایشین گیمز کے لیے لسٹ تیار ہے۔ اب وہ وہاں کچھ کارکردگی دکھائیں نہ دکھائیں، لیکن دستہ بہت بڑا ہوگا۔ اس پر ملک کا کتنا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے یہ بھی سامنے آ جائے گا، اور آخر میں حاصل وصول 1 یا آدھا گولڈ میڈل۔ ٹیمیں باہر بھیجنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، معیار اور سٹینڈرڈ مقرر ہو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے برابر نہ بھی ہو، کم از کم اس کے قریب تو ہو۔ اس معیار پر جو ٹیم یا کھلاڑی پورا اترے
اسے باہر بھیجا جائے، ہر ایرا وغیرہ نہ بھیجا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو کھلاڑیوں میں اچھا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ہر فیڈریشن محنت کرے گی کہ اگر ہم اس اسٹینڈرڈ تک نہ پہنچے تو ہمیں یا ہماری ٹیم کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس وقت سپورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین جنرل عارف حسین صاحب ہیں، اور پیسہ بہت ہے، یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک آزاد خود مختار ریاست کے مالک ہیں۔ استغفر اللہ۔ لیکن خود مختاری کا یہ مطلب نہیں کہ قوم کا پیسہ سب سٹینڈرڈ ایتھلیٹوں اور سب سٹینڈرڈ پلیئرز کے باہر کے دوروں کو فنانس کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ ناظرین، یہ مضمون سن 2006 میں لکھا گیا، اس وقت کے حالات کے مطابق یہ سارا کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن خود مختاری کا مطلب یہ نہیں کہ قوم کا پیسہ سب سٹینڈرڈ ایتھلیٹوں اور سب سٹینڈرڈ پلیئر کے باہر کے دوروں کو فنانس کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اس غلط کام کے حق میں یہ توجیہ دی جاتی ہے کہ ان کو ایکسپوئر ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 58 برسوں سے یہ ایکسپوئر ہی نہیں ختم ہو رہا، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ اس مسئلے پر چائنا کی مثال لیں، انہوں نے اس وقت تک بھرپور طریقے سے باہر کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع نہیں کیا جب تک ان کے کھلاڑی ایک خاص معیار تک نہیں پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ ہمارے کھلاڑی باہر جا کر ملک کا نام روشن کریں گے، ملک کے لیے بے عزتی اور رسوائی نہیں لائیں گے، تب ان کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ ایسے ہی پاکستان کو بھی چاہیے کہ کچھ سٹینڈرڈ مقرر کرے، اور اس کے مد نظر آج کل کے سپورٹس مین چلیں، آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے کہ بھارت میں ٹیمیں بھیجی جا رہی ہیں اور وہاں سے ٹیمیں آ رہی ہیں، تو ہماری نظر میں یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے پاکستان کو احساس کمتری دلانے اور اسے مرعوب کرنے کے لیے۔ ادھر سے برج کی ٹیم جاتی ہے، وہاں سے ہار کر آتی ہے، بیڈمنٹن کی ٹیم جاتی ہے، وہاں سے ہار کیا جاتی ہے، ان کے ٹینس کے بچے آتے ہیں، یہاں سے جیت کر چلے جاتے ہیں۔ وومن کرکٹ آتی ہے، وہ 5 میچوں پر کلی پھیر جاتی ہے۔ ان کی رگبی کی ٹیم آتی ہے، ہمیں 0 کے مقابلے میں 36 سے ہرا کر چلی جاتی ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ پاکستان اتنا لنگڑے لولوں کا ملک ہے کہ وہ 36 پوائنٹس اور ہمارا 0۔ ایسے ہی سری لنکا سے ہم ہار گئے، کبڈی ہے تو اس میں بھی ہار جاتے ہیں۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ کس بات کے یہ ان سے مقابلے کرتے ہیں؟ صرف جانے آنے کے لیے؟ ان کا مطلب ہے سیر و تفریح کے لیے جانا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جان کی بازی لگانے کا نتیجہ ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب واپس ذرا اپنی میڈل ٹیبل کو دیکھیں تو ہماری 17ویں پوزیشن ہے۔ ہماری 15 کروڑ کی آبادی، اس وقت کی بات ہے 2006 کی، اب تو ماشاءاللہ 22-23 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ دراصل پاکستان میں کھیلوں کا بہت برا حال ہے۔ جو فیڈریشنز ہیں ان کی تو بہت زیادہ کھنچائی ہونی چاہیے، اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ جب پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے۔ ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اگر نہیں ملتے تو پرے ہٹو، کسی اور کو آنے دو۔ دراصل اس کام کے لیے لگن، سنجیدگی، منصوبہ بندی اور ہمتاً سرگرم رہنے والوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ مان لیا ہمیشہ بہت ضروری ہے، اگر دے بھی دیا تو باقی لوازمات کون پورے کرے گا؟ اب آپ خود دیکھیں کہ حکومت نے ایشیا اولمپکس اور سیف گیم میں کارکردگی دکھانے والوں کے لیے گراں قدرہ حوصلہ افزا انعامات رکھے۔ جو اولمپکس گولڈ میڈل لے گا اسے 1 کروڑ روپے ملیں گے، جو ایشین گیمز میں گولڈ میڈل لے گا اسے 50 لاکھ ملیں گے۔ ایسے ہی سیف گیمز میں 10 لاکھ یا 20 لاکھ کا انعام ہے۔ عام آدمی اگر 10-20 سال کام بھی کرتا رہے تو وہ شاید 10 لاکھ نہ بچا سکے۔ محنت کی ضرورت ہے۔ رہی بات ٹیلنٹ ہنٹ کی، پہلی بات یہ ہے
کہ سکولوں پر کوئی توجہ نہیں، سکول کو کوٹھیوں میں بنے ہوئے ہیں، اور جہاں کوئی گراؤنڈ ہے وہاں سکول والے توجہ نہیں دے رہے، کھیل ان کی ترجیح ہے ہی نہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے اور اپنا کلر پہنتے تھے تو لوگ ہمیں عزت دیتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب چودراہٹ سپورٹس سے ہٹ کر دوسری طرف چلی گئی ہے۔ پھر کالجوں اور سکولوں میں سپورٹس میں محنت اور عشق کرنے والے لوگ بھی مفقود ہو گئے ہیں۔ رہی بات سپورٹس ایسوسی ایشنز اور فیڈریشنز کے آفس بیئرز کی، جس پر بیوروکریٹ چھائے ہوئے ہیں۔ ڈویژن کے ٹوٹنے سے اب ڈسٹرکٹ بنیادی یونٹس بن گئے ہیں، جہاں ان کا کچھ تو زور روب اور دبدبہ ہوتا ہے، اور کچھ تن آسان مکھن باز اور اپنے کام نکلوانے والے یہ کرسی خود ہی ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، نہ وقت، لہذا حکومت اگر سپورٹس کی بھلائی چاہتی ہے تو ان کے عہدیدار بننے پر پابندی لگائی جائے۔ انڈسٹریز کے یا پرائیویٹ لوگ جن کو سپورٹس سے والہانہ محبت ہو، جذبہ ہو، وہ آگے آئیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں سپورٹس مینوں کی دلجوئی کی جائے، ان کو کھیل کے میدان کی طرف مائل کیا جائے، خود ہی نرسری تیار ہو جائے گی۔ فیڈریشنز کے علاوہ کچھ محکمے ہیں جنہوں نے کھلاڑی پالے ہوئے ہیں، ان کا سپورٹس کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں ہے۔ وہ پلے بوائے کھلاڑی جو اچھے ہوتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے میچ کھیلیں، اس سے آگے کوئی پروگرس نہیں ہوتی۔ یوں ہی دیہاتی سپورٹس میلے، انڈسٹریل سپورٹس میلے کروائے جائیں۔ سابقہ ڈی جی سپورٹس پنجاب بریگیڈیئر سرفراز ایسے ہی میاں والی والے علاقے سے 4-5 لڑکے پکڑ لائے، ان کی تربیت کی، اور وہ ایشیا گولڈ میڈل ہو گئے اور کئی سال تک پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ اب نہ بریگیڈیئر راڈم رہا ہے، نہ بریگیڈیئر سرفراز، اب تو بس ڈنگ ٹپاؤ کام ہے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ذمے پاکستانی سپورٹس کا بڑھاوا دینے کی ذمہ داری ہے، جس کے بجٹ کا 70% حصہ اپنی ہی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے اور باقی 30% کھیلوں کی ترقی کے لیے بچتا ہے، جبکہ یہ الٹ ہونا چاہیے۔ فیڈریشنز کی معاونت زیادہ کی جانی چاہیے، پلیئرز پر زیادہ توجہ خرچ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف پنجاب سپورٹس بورڈ کو دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ بری حالت ہے۔ ان کا سب سے زیادہ پیسہ ایڈمنسٹریشن پر خرچ ہو رہا ہے، کاروں اور پٹرول پر خرچ ہو رہا ہے، اور بہت ہی تھوڑا پیسہ ایسوسی ایشنز کو دیا جاتا ہے۔ ہماری نظر میں یہ جو اتنے بڑے محکمے بنے ہوئے ہیں، ان سے فائدے کی بجائے نقصان ہی نقصان ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی اکوپمنٹ ہے، نہ انفراسٹرکچر، نہ کوئی دوسری ٹریننگ سہولتیں ہیں۔ جو کوچ رکھے ہیں وہ صرف دفتر تک ہی محدود ہیں۔ کوئی بتائے کہ پنجاب سپورٹس بورڈ کے کوچز نے کوئی کوچنگ کورس کیا؟ یہ دفتر میں بیٹھنے والے کوچ ہیں، یا کوئی نام لے دیں کہ ہم نے یہ بندہ تیار کیا ہے، یا یہ ایتھلیٹ تیار کیا، یا یہ ہماری کاوش کا نتیجہ ہے، کوئی تو نام لے دیں۔ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کا بہت بڑا رول ہے، وہ فیڈریشنز کی مانیٹرنگ کرے اور ان کو ٹارگٹ دیے جائیں کہ آپ نے کتنے ڈیولپمنٹ پروگرام کرنے ہیں، آپ نے اتنے مقابلے کروانے ہیں، سال میں ایک مقابلہ نہیں، اور اس کے حساب سے ان کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے۔ جو ان ٹارگٹس کے معیار پر پورا اترتے ہیں ان کی دلجوئی کریں، باقیوں سے سلام دعا لے کر انہیں فارغ کریں۔ جب آپ کام ہی کوئی نہیں کر رہے تو پیسے کس بات کے؟ لیکن اس کے لیے ووٹوں کو نہیں، پاکستانی قوم کی امیدوں، ملکی وقار، قومی غیرت کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ کسی ضابطے میں تو زلفوں کو لاؤ، نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو۔ رائٹر ٹور ڈی پاکستان سائیکل ریس کے بانی ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت 3 مئی سن 2006 ء۔
ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا کھیلوں میں آسمان کی بلندی کو چھوتی ہوئی کارکردگی، اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے، اور یہ مضمون ایک کالم کی شکل میں 3 مئی سن 2006 عیسوی کو ملکی اخبار کو روزنامہ نوئے وقت میں بھی چھپ چکا ہے۔ اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا ہے، تو جن دوستوں کو کھیلوں سے اور باقی دیگر دلچسپ معلومات پروگراموں سے جن کو دلچسپی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس نشریز کو بھی شامل کریں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔